برے اعمال سے بچ جاؤں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صرف ایک جھوٹ کو چھوڑ دے تو ہر برے عمل فعل سے بچ جائے گا، ہر برائی سے تو بچ جائے گا۔ ہمارے بڑے کیا چھوٹے کیا سارے جھوٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کریم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہا کرو، سچ بولا کرو، سیدھا سیدھا، یعنی بڑا تڑا کے جھوٹ مارنا۔ ایمان والو رب سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ ایمان والوں کو حکم ہے یہ کہ سچ بولو۔ پہلے کہا کہ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنی طرف سے، تو ہم اپنے بھائی مسلمان سے اپنی بات چھپا رہے ہیں، اسے پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اگر نہیں بھی پتہ چل رہا تو میرا خدا تو میرے دلوں کے ارادے جانتا ہے، میں اپنے آپ کو جھوٹ سے پاک رکھوں، صاف رکھوں، سچ بولوں۔ اس کے ساتھ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد جتنے ہمارے اولیاء کرام ہیں ان کی بھی تعلیمات یہی ہے کہ آپ سچ نہ بولو، نہ جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ جس طرح آپ نے مشہور واقعہ ہے غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا بچپن کا زمانہ ہے، ماں نے بھیجا اصول علم کے لیے کہ علم کے لیے بھیج رہی ہیں اور ساتھ نصیحت کر رہی ہیں کہ بیٹا تیری زبان پر جھوٹ نہیں آنا چاہیے، جان چلی جائے مگر تیری زبان پہ جھوٹ نہ آئے۔ تو آج ہم جو والدین ہیں جن کو رب نے اولاد سے نوازا ہے، اولاد کو تو تب نصیحت کریں گے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا جب اپنی زبان جھوٹ سے پاک ہوگی، تو پھر ہم بیٹے کو کہیں گے کہ بیٹا جھوٹ نہ بول۔ جب ہمارا اپنا جو والد ہے، شادی شدہ ہے، اولاد والے ہیں، ہم خود جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار میں ہر معاملے میں جدھر جاتے ہیں مذاق کی طرح جھوٹ دے اندر، تو یہ ہم نے اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے، جھوٹ سے جان چھڑانی ہوگی، ہمارا معاشرہ تب ہی خوبصورت ہوگا۔ جھوٹے بندے پہ کوئی اعتماد، بھروسہ، یقین نہیں کرتا، تو جھوٹا پہلے اگر جھوٹا ہے بعد میں سچ بولنا بھی شروع کرتے تو پھر بھی بڑا مشکل سے لوگ یعنی اس پر یقین کرتے ہیں، اپنا اعتماد خراب ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یعنی پیدائش سے لے کر 40 سال تک، جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس وقت تک مکے کا ہر کافر، مکے کا ہر سردار آپ کو سچا کہتا تھا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اے مکہ والوں میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے بیک زبان، ایک زبان میں کہا کہ ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ کا بچپن جوانی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں۔ جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت مکے کے کافر آپ کے دشمن بنے۔ پہلے وہی آپ کی سچائی، آپ کی صداقت، امانتوں کی حفاظت کرنے والا، آپ کے پاس کافر امانتیں رکھ کے جاتے تھے، آپ کو سچا کہتے تھے،